محنت تبلیغ کی محنت محنت تبلیغ کی محنت. حضرت فرمانے لگے کہ اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی تنفیذ نہیں کرتا تو یہ ان طریقوں کے مٹانے کا مجرم ہے. ان طریقوں کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، ان طریقوں کے مٹانے کا مجرم ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقوں کی تنفیذ کریں. نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. یہ تو کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ جتنا قرآن اور حدیث کا اس کے پاس علم ہے اور جتنے دین کی معلومات ہے، جتنا دین وہ جانتا ہے، اتنے دین کی تنفیذ کے لیے کوشش اور جہد کرنا یہ اس کے ذمہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر اس نے کوشش نہیں کی اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کو قائم کرنے اور دین کی تنفیذ کے لیے کوشش اور جہد نہیں کیا تو یہ نہیں آپ کے طریقے کو چھوڑا، بلکہ یہ کہا جائے دین کے مٹانے میں مدد کی ہے. دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا، دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا دین کے مٹانے کے مرادف ہے. دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کتنی احادیث ہیں کہ جن میں عذاب کی عمومیت اتنی ہے کہ جس میں عبادت کرنے والے بھی ہلاک کیے جائیں. عبادت کرنے والے بھی ہلاک کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. البتہ انہوں نے اپنی سے عمل کرنے کی تو کوشش کی، لیکن دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام و اوامر کی تنفیذ کرنا اور ان کے فیصلوں کی تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی صفت ہے کہ بڑے جو کہہ کر گئے ہیں، جو باتیں کہہ کر گئے ہیں، ان باتوں کی تنفیذ کرنا باوجود ناگواریوں کے اور باوجود تکلیفوں کے، رکاوٹوں اور مشکلات کے ان باتوں کی تنفیذ کرنا یہ صحابہ کی بڑی صفت ہے. بڑی صفت. بعد والے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے، ہمارے پہلو اور بڑوں نے، اب اس زمانے کے حالات میں وہ فیصلہ نہیں چلے گا. یہ نہیں کہتے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے، یہ تو اس زمانے کے حساب سے تھا، اس زمانے کے اعتبار سے تھا. اس زمانے میں یہ نہیں چلے گا. اگر یہ کوئی کہتا ہے اور یہی سمجھنا یہی دین کے اضمحلال کا سبب ہے، یہی دین کے مٹنے کا سبب ہے کہ ابھی ایسا تو ایسا کر لو، وہ پہلے کی بات یہ نہیں رہی. زمانے کو سامنے رکھ کر عزیمت کی بات کو چھوڑ دینا اور زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر رخصت کو تھام لینا یہی دین کے اضمحلال کا اور دین کے مٹنے کا بڑا سبب ہے. ورنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس بات کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ہیں بعد والے ان کی تنفیذ کریں اور اس کو پورا کریں. اور یہ فیصلے صرف شریعت میں نہیں، یہ فیصلے صرف شریعت میں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ، اگر کوئی عمل ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل ایسا کیا جو عام عادات اور ضرورت کے مطابق ہے، اس کے اعتبار سے ہے، تو صحابہ نے ایسے آثار کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، ایسے آثار کو بھی باقی رکھنے اور یاد رکھنے کی کوشش کی. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انہیں کوئی اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے اپنے بادل سمجھتا، کہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے. ایسی سنت پر بھی عمل کر لیتے تھے کہ جو اس زمانے کی ایک عارضی اور وقتی ضرورت تھی.
چنانچہ روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راستہ چلتے ہوئے ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک جگہ جا کر بیٹھے اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے، بیٹھ کر اٹھ کے واپس آ گئے۔ لوگ کہنے لگے عبداللہ بن عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ لوگ اگر تمہیں دیکھیں گے تو پاگل کہیں گے، اگر تمہیں ایسا کرتے ہوئے کوئی دیکھے گا تو پاگل کہے گا۔ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں مجھے کیا لوگ کہیں، بلکہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے ایسا عمل کیا تھا کہ وہاں جا کر بیٹھ کر اٹھ کر واپس آئے، بس میں نے تو صرف آپ کی اتباع کے لیے عمل کیا، صرف آپ کی اتباع کے لیے عمل کیا، بلکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک ایسا درخت جس کے نیچے، جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی، ایسے درخت کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پانی دیا کرتے تھے۔ حالانکہ درخت سے کیا تعلق ہے؟ درخت کا دین سے اور سنت سے کیا تعلق؟ محبت کی علامت ہے، اتباع کی، اہتمام کی علامت ہے۔ خود مشکیزے کو پانی سے بھر کر اونٹ پر رکھ کر، خود اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے نکل کر جنگل میں جا کر اس درخت کو سیراب کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اثر ہے، اس کو باقی رکھتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس زمانے کے لوگوں نے رواجی چیزوں کو جواز کے طریقوں پر ایسی اہمیت دی ہوئی ہے اور اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں سنت کی کوئی اہمیت باقی نہیں، سنت کی کوئی پرواہ نہیں۔ رواجی چیزوں کو جواز کے طریقوں پر ایسی اہمیت دی ہوئی ہے، رواجی چیزوں کو جواز کے کاموں پر ایسی اہمیت دی ہوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بات پہنچانا ذمہ داری ہے، بات پہنچاتے کیسے؟ بات پہنچانا اصل نہیں ہے، بات دل کے اندر اتارنا ہے، بات دل کے اندر اتارنا ہے کہ اب تو اس زمانے میں کوئی ذرائع نہیں تھے تو اس لیے ہر ایک کے پاس خود جانا پڑتا تھا، لیکن اس زمانے تو ماشاءاللہ آلات ہیں، ذرائع ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم بات پہنچا دیں۔ یہ دھوکہ ہے، اس سے بات دل کے اندر کبھی نہیں اتر سکتی۔ جب تک کہ مجاہدہ عمل میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہدایت کسی کے اندر اتر نہیں سکتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے بھی تو تحریر لکھ کر دیا ہے، بادشاہوں کو، بعض بادشاہوں کو تحریر لکھ کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ تحریر اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں تحریک نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ تحریر بھی اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں تحریک نہ ہو، محنت اور مجاہدہ نہ ہو جب تک۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے خطوط لکھ کر بھیجے، تحریر لکھ کر بھیجا آپ نے، لیکن کس کے ذریعے بھیجا؟ کس وسیلے سے بھیجا؟ اپنے قاصد کے ذریعے سے بھیجا، جو جاندار ہیں، اس میں مجاہدے کی صفت ہے، ان کو بھیجا۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے اجازت چاہیے، دربار میں جانے کی اجازت چاہیے، تو اجازت لی، اجازت چاہیے جا کر، تو انہوں نے کہا سپاہیوں اور وزیروں نے کہ یہ خط ہی اور تحریر ہی تو پہنچا دیں گے۔ کیا کہا؟ اور بات یہ تھی کہ تحریر پہنچانے ہم پہنچا دیں گے، آپ دے دو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ہم خود جا کر ایک تحریر پہنچائیں گے۔ کہ اصل تو آمنا سامنا ہونا ہے، اصل کیا ہے؟ سامنا ہونا ہے، اس تک پہنچنا ہے جس تک یہ تحریر پہنچانا ہے۔
دوستوں بزرگوں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر انتہائی افسوس ہوتا ہے، مجھے اس بات پر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب رواج کی تردید کی جاتی ہے، جب رواج کی تردید کی جاتی ہے تو رواج کی حمایت میں لوگ جواز کی شکلوں کو لے کر سنت کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، رواج کی شکلوں کو لے کر سنت کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ سنت کو لے کر رواج کے مقابلے پر آئے، اس لیے کہ کتنے کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے، یہ کام ایسے ہیں جن کا کرنا جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے، اور ادھر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل بھی کیا جو بطور عادت اور بطور ضرورت ہے تو صحابہ نے ایسے عمل کی بھی تنفیذ کی، ایسے عمل کو بھی اختیار کیا اور اس پر بھی عمل کیا۔ اسی وجہ سے روایت میں کہ اگر تم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتے تو تم انہیں دیوانہ اور مجنون سمجھتے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ آپ کے طریقوں کو اور چیزوں کا اہتمام تھا صحابہ کے اندر۔ فرماتے ہیں حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان میں ایک پرنالہ لگا ہوا تھا جس سے پانی باہر گرتا ہے، اور یہ پرنالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس راستے سے گزر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن اپنا کپڑا بدل کر اپنے گھر سے نکلے جمعہ کی نماز کے لیے، اور اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان پر مرغی وغیرہ کے 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پرنالے کے پاس جیسے ہی پہنچے، اس پرنالے کے پاس گزرتے ہوئے جیسے ہی پہنچے تو ان 2 چوزوں کے خون کو پرنالے سے بہایا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ خون اور پانی گرا، اس سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس جگہ سے اکھاڑ دینے کا، اس جگہ سے نکال دینے کا حکم دے دیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، امیر کا حکم تھا، نکال دیا گیا پرنالہ۔ اور یہ بھی اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے نکلوایا کہ اور لوگ بھی اگر یہاں سے گزریں گے کہ ان کو بھی ایسی کوئی تکلیف نہ پیش آ جائے، اس کے لیے وہاں سے نکالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ نکال دیا گیا تعمیل حکم میں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ وہیں سے اپنے گھر لوٹ کر اس کپڑے کو اتار کر دوسرے کپڑے کو پہن لیا، اور پھر اس کپڑے کو پہن کر آپ مسجد تشریف لائے، لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو لگایا اور رکھا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو بہت پہلے کی بات ہو چکی، بہت پرانی بات ہو چکی، کب لگایا ہوگا اللہ کے نبی نے اس پرنالے کو، بلکہ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنے پہلے لگایا گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایسا کام تو کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
تو اس وقت یہاں پر راستہ بھی نہیں رہا ہوا، اس وقت اللہ کے نبی نے لگایا، زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ بہت پرانی بات ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں ہے، نہیں، بلکہ جیسے ہی یہ بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو فوراً فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میری پیٹھ پر چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ لگا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، چونکہ قسم بھی دی اور امیر کا حکم بھی ہے، اس لیے روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے مونڈوں پر اٹھایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور اس پر چڑھ کر پھر اس پرنالے کو اسی جگہ لگا دیا جہاں پر آپ نے لگایا ہوا تھا۔ یہ ایک پرنالے کے بارے میں اتنا اہتمام ہے، بتاؤ جس ذات نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا، اس ذات سے نکلنے والے اعمال و افعال، عبادات وغیرہ کے اعتبار سے نکلے ہوں، ان عادتوں اور ان افعال و اعمال کا کتنا اہتمام ہوگا صحابہ کے۔ ابراہیم ابن عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ منبر کے اس جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور پھر اس جگہ ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر رکھ کر مل لیا اور پھیر لیا۔ یہ آپ سے محبت کی علامت۔ یزید بن عبداللہ بن قصید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ جب مسجد خالی ہو جاتی تو صحابہ اپنے سیدھے ہاتھ سے منبر کے اس ابھرے ہوئے حصے کو جس کو خطیب پکڑتا ہے، اور اس ابھرے ہوئے حصے کو جو قبر کی طرف ہے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑتے اور پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔